حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نفلی روزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی ہدایت کا ذکر حدیث میں یوں ملتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم دہر یعنی ساری عمر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا، ایسے شخص نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا، گویا ایسے روزے کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ سے 2 دن روزے رکھنے اور 1 دن افطار کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن کے روزے رکھنے اور 2 دن افطار کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہمیں اس کی طاقت عطا فرمائے۔ پھر آپ سے 1 دن کا روزہ رکھنے اور 1 دن افطار کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں مجھے پیدا کیا گیا، اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ساری عمر کے روزوں کے برابر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ رکھنا گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حوالہ بنیادی مسائل کے جوابات، قسط نمبر 55۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دارالافتاء کے اس فتوے پر کہ یہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ چاہے تو ماہ شوال کے ابتدائی 6 ایام کے روزے رکھے اور پھر دوران سال جب چاہے روزوں کی تعداد پوری کرے، اور چاہے تو ماہ شوال کے ابتدائی 6 ایام کے نفلی روزوں کی بجائے ان ایام میں اپنے فرض روزے پورے کرے۔ اپنے خط محررہ 8 فروری 2005 میں تحریر فرمایا۔ آپ کا خط مورخہ 20 دسمبر 2004 ملا۔ شوال کے 6 روزوں کے متعلق آپ کا فتویٰ ٹھیک ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے جو آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ آپ کا ارشاد شوال کے روزوں پر زور دینے کے لیے ہے، نہ کہ فرض روزوں کے پورا کرنے کی اہمیت کے بارے میں۔ محترم ملک سیف الرحمن صاحب کے فتوے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شوال کے روزے پہلے رکھے جا سکتے ہیں اور فرض روزے بعد میں۔ اس ضمن میں احادیث بھی واضح ہیں، ان کی روشنی میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ حوالہ الفضل انٹرنیشنل۔